السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو گزارش ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پہلا عشرہ جاری ہے، تو ایسے سب سے پہلے تو جو سوال رمضان المبارک کا ذہن میں آتا ہے وہ اس کے چاند کا آتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند کیسے دیکھیں گے، کون دیکھے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو ہر دفعہ ایک یہ تنازعہ بھی اس پہ بن جاتا ہے کہ کوئی چاند دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے مجھے بلایا، اور آپ کا بھی شکریہ، اور یہ کہ ہم سب اللہ کا دین آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چاند کا جو مسئلہ ہے، اس میں جتنی زیادہ ریلیکسیشن، جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون دیا تھا انسانوں کو، اسی قدر یہ زیادہ اضطراب میں آ گئے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے یہ کسی شرط کا محتاج نہیں کہ اتنا پڑھا ہو تو اس کو سمجھ سکتا ہے، تو بہت ہی سادہ اور بہت ہی اچھا کہ آسمان پر سورج آتا ہے، اس سے ٹائم بن جاتے ہیں یہ ظہر کا یا عصر کا، مغرب کا، اور آسمان پر ہی چاند آتا ہے جس سے مہینے بن جاتے ہیں، اور جو 14 تاریخ ہے اس میں چاند فل ہو جاتا ہے، 15 کو تھوڑا لیٹ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے۔ تو یعنی ایک مہینے کے بیچ میں اللہ نے ایک اور سٹاپ لگا دیا تاکہ اگر کسی کو غلطی تھی تو وہ یہاں پہ اصلاح ہو جائے۔ تو باہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی سادہ رکھا، فرمایا سنو، نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، بھئی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے اور نہ ہمیں حساب لگانا آتا ہے۔ الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، مہینہ یہ ہوتا ہے 30 کا، اور پھر فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا، اور انگوٹھا فولڈ کر کے فرمایا 29 کا بھی ہوتا ہے، بس یا 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا۔ اور مزید شفقت اور رحمت کرتے ہوئے آپ نے اپنی امت کو ایک اور آپشن اچھا دے دیا، فرمایا ٹینشن نہیں لینی، اگر شعبان کی 29 تاریخ کو بادل ہوں آپ کے علاقے میں، چاند نظر نہیں آیا، تو بھی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بھاگو دوسرے شہر سے پوچھو، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو نہیں نظر آیا تو آپ فرمایا فَقْدُرُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 یوماً، آپ 29 کے بعد یہ شک ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، تو یہ شک والا روزہ نہ رکھو، سختی سے منع کیا۔ من صام یوما یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم، جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں شک تھا اس نے میری نافرمانی کی، تو آپ اس دن روزہ نہ رکھو۔ ہو سکتا ہے چاند آ گیا ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو تو میں رکھ لوں احتیاطاً، غلط بات۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ رکھ لیتے ہیں روزہ کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا، ہو سکتا ہے وہ بھی سچ کہہ رہے ہو، انہیں اطمینان یقین نہیں ہوتا۔ اچھا ہو سکتا ہے پاکستان کی حکومت نے کوئی حرام پائی کی ہو اور ان کو نظر آیا ہو، انہوں نے نہ بتایا ہو، پھر اللہ کے بندو ان کی کیا اس میں مصلحت ہو سکتی ہے، کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام ہے انہوں نے غلط کیا ہے، اس کے پیچھے ان کا یہ مفاد ہے، کوئی مفاد نظر آئے تو سمجھ میں آتی، اس میں ان کا کیا مفاد ہے؟ کوئی مفاد نہیں۔ تو جناب ہو سکتا ہے یہ روزہ کھا گئے ہوں، یہ تو ہیں ہی ایسے، خام خواہ کا مطلب اپنی حکومت پر بد اعتمادی، اور وہ علماء ہیں جو چاند دیکھتے ہیں ان پر بد اعتمادی، اور اس کے بعد جناب احتیاطاً رکھ لیتے ہیں۔ یہ جو احتیاطاً والی مصیبت ہے، اس میں بعض لوگوں نے امت کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ جمعہ پڑھا تو بولے میں احتیاطاً زور پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں جمعہ جائز نہ ہو تو چلو وہ نہیں تو میری یہ تو ہو جائے گی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کتنے لوگ مسلسل ڈیلی 10 نمازیں پڑھتے ہیں، صرف اسی وہم اور شک کی وجہ سے انہیں ڈالا گیا ہے، علماء نے ان کو ڈالا ہے اس میں کہ جی یہ شرطیں ہوں تو جمعہ ہو سکتا ہے، تو یہاں وہ شرطیں پوری ہو سکتا نہ ہو رہی ہوں۔ اچھا اسی چاند والے معاملے میں بھی اسی طرح ہی ہے، تو فرمایا جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے میری نافرمانی کی، بالکل نہ رکھو، شعبان کو 30 کا بنا لو۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ کے نزدیک یا وہاں پہ اس دن چاند نظر آیا تھا مگر آپ کو نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے، اور حدیث کے مطابق آپ نے اس کو 30 کا بنا لیا، تو ایک روزہ آپ کا کم ہو گیا۔ اب اگر اتفاق سے رمضان بھی
29 کا ہی ہو جاتا ہے تو آپ کے تو 28 ہو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں اس میں. یہ کوئی بہت غلط نہیں ہو گیا. آپ نے اپنے نبی کی بات مانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا تھا اس کو شعبان کو 30 کا بنا لو, آپ نے بنا لیا تھا. اب آپ کا ایک روزہ کم ہو گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ اس کو شوال میں رکھ لو, بات ختم. صحابہ کرام کے زمانے میں علاقے بہت بڑے تھے اور ان میں مطلع مختلف تھا لوگوں کا, تو اس کے باوجود وہاں 2 عیدیں ہوتی تھیں, 2 رمضان چلتے تھے اور کبھی کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی. حضرت قریب شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے, وہ جاتے ہیں شام. اب آپ دیکھو شام اور مدینے کا کتنا فاصلہ ہے, ان کا مطلع اور ہے, ان کا اور ہے. بالکل. تو وہاں سے وہ واپس آئے. شام میں گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. تو حضرت قریب واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کب روزہ رکھا یا عید کی؟ تو انہوں نے کہا جی مثلا منگل والے دن, مثال کے طور پہ. اچھا استاد جی آپ لوگوں نے کب کی؟ ہم نے تو بدھ کو کی. اب وہ شاگرد پوچھتا ہے قریب اما تکتفی برؤیت معاویہ, آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دیکھنے کو کافی نہیں سمجھتے؟ مطلب ہماری ہی حکومت ہے, اسٹیٹ بھی ایک ہے, اوپر جو خلیفۃ المسلمین بھی ایک ہے, تو ایک اسٹیٹ میں دیکھا گیا ہے تو دوسری اسٹیٹ میں ان کے دیکھے پر آپ بھی روزہ رکھ لو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ روزہ دیکھو اور عید کرو, روزہ دیکھو اور یہ رمضان رکھو, شروع کرو. اس کا مطلب ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک علاقے میں چاند نظر آیا ہے. ہمارے بڑے بتاتے ہیں, آپ شاید اس کی عینی شاہد ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ موبائل اور ٹیلی کمیونیکیشن زیادہ نہیں تھی تو اس وقت یہ تھا کہ محض 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر روزے اور عید کا فرق ہو جاتا تھا. وہ حقیقی فرق نہیں تھا 40-50, کیونکہ مطلع 40-50 سے مختلف نہیں ہوتا, لیکن حدیث کے مطابق صحیح تھا. تو ان لوگوں نے دیکھ لیا رکھ لیا, انہوں نے نہیں دیکھا نہیں رکھا. تو کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گنجائش دیتا ہے, حتیٰ کہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ 28 کا ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دیتا ہے. یہی 1 منٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سعودیہ میں شروع کیے تو یہاں آ گیا, یا یہاں شروع کیے تو وہاں چلا گیا تو کم ہو گیا, یا یہاں زیادہ ہو گیا. تو اس میں ہم نے کم از کم 29 پورے کرنے, زیادہ سے زیادہ 30 پورے کرنے ہیں. جس کے رمضان میں نہیں ہوتے وہ اگلے دن میں پورا کر لے, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ 28 کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ رمضان 31 کا بھی ہو جائے؟ 28 کا ہو سکتا ہے, بتا رہا ہوں نا کہ ایک آدمی نے سعودیہ میں شروع کیا رمضان, تو وہ پاکستان آ گیا ختم ہونے سے پہلے پہلے, تو اگر وہاں 30 ہے اور یہاں بھی 30 کا ہے تو اس کے تو 31 ہو گیا نا. بالکل. تو وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر مل کر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا نفلی ہوگا, جائز ہے. اگر بالفرض نہیں بھی رکھتا تو بھی جائز ہے اس کے لیے. لیکن 28 کا بھی اگر ہوتا ہے تو بعد میں ایک پورا کر لے. پوائنٹ از دس کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, جس کو امت نے مسئلہ بنا لیا, یہ مسئلہ ہے نہیں, غیر ضروری ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دیتا ہے, اور رب ذوالجلال نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں. جب وہ عبادات فرض کرنے والا ہمیں گنجائش دے رہا ہے تو ہمیں کیا پریشانی ہے.